اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آل انڈیا ملی کونسل کی شعبہ برائے ذرائع ابلاغ میڈیا کا جو شعبہ ہے ملی کونسل کا، اس کی سیکریٹری محترم مولانا شمس تبریز قاسمی صاحب، آپ نے ان کو جو ہے ملت میڈیا کے حوالے سے بہت دیکھا ہے، اس خوب استفادہ کیا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام اور آپ تمام خواتین و حضرات، آپ سب مجھے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہاں اکابر علماء اور جو ہمارے سینئر سیاستداں ہیں بہت ہی اچھی اور ضروری گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ابھی سی ایم ابراہیم صاحب نے ایک بڑا اہم جملہ کہا کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم آتا ہے، جب بھی مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہیں سے امت مسلمہ کا زوال عروج میں تبدیل ہوتا ہے، امت مسلمہ کے حالات بدلتے ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ رہی ہے۔ اور آج جس طرح مسلمانوں کے مذہبی شعار پر حملہ ہے، مسلمانوں کی جان پر حملہ ہے، پہلے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ داری نہیں ملتی تھی، پہلے مسائل ہوتے تھے کہ مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں کام کاج نہیں کرایا جاتا، پہلے کا ایشو ہوتا تھا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جاب نہیں دی جاتی، پہلے کا ہمارا ایشو تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سرکار میں حصہ داری نہیں دی جاتی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ ہم سرکار میں حصہ داری کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیاں اگر ہمیں کم ٹکٹ دیتی ہے تو ہم اس پر شکوہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہے ہم اس پر شکوہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سچویشن اور صورتحال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں مسلمان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے، کیا مسلمان نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، مائکوں سے اذان ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اپنے مدعوں کو لے کر، اپنے ایشوز کو لے کر کچھ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں، یہ مسائل ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ ہمیں کہا بھی جاتا ہے حکمت عملی سے کام لینا ہے، مصلحت سے کام لینا ہے۔ ہندوستان یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو مختلف حالات میں، مختلف ادوار میں پریشانیوں کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1947 کی جب آپ تاریخ پڑھیے گا تو اس وقت کے حالات کو دیکھ کر یہی لگے گا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں ڈر کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، مسلمان سر اٹھا کر نہیں جی رہا تھا۔ 1960 کی دہائی کی تاریخ کو دیکھے، اس وقت بھی مسلمانوں کو گوناگو مشکلات کا سامنا تھا۔ 1990 اور 92 کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، اس وقت بھی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، جگہ جگہ فساد ہو رہا تھا، بابری مسجد کے نام پر جگہ جگہ ملک کو، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا۔ اور اسی 1990 کی دہائی میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، خاص طور پر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر منظور عالم صاحب، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان دونوں بزرگوں نے آل انڈیا ملی کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 2000 کی تاریخ ہے، اس کے بعد کا سلسلہ ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہمیں عزت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں مسلمان اور مذہبی شناخت کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہاتھوں پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے نہیں رہنا ہوگا، بلکہ ہمیں میدان میں آنا ہوگا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، ہمیں ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا۔ سیاست میں مسلمانوں کو مضبوط نمائندگی کرنی ہوگی، سوشل ایشوز پر مسلمانوں کو کام کرنا ہوگا، سماجی میدان میں مسلمانوں کو آنا ہوگا، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر محلہ میں ایسے مسلم نوجوان ہوں جن کی تربیت کی جائے،
جن کو یہ فکر دی جائے، ان کو یہ پتہ ہو کہ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ جاب کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، بلکہ ان کے ذہن میں بات بھی ہو کہ ان کو اپنے محلہ والوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے قربانی کا جذبہ دینا ہے، ان کے لیے خدمت کرنی ہے۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی اتیاچار ہوتا ہے تو ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمیں ایجوکیشن کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ہمیں میڈیا میں آگے آنا ہوگا، سوشل میڈیا پر کام کرنا ہوگا۔ اور جب ہم تمام میدانوں میں کام کریں گے، آئین کی روشنی میں کام کریں گے، دستور ہند کی روشنی میں کام کریں گے، تو یقینی طور پر حالات بدلیں گے۔ صرف رونے سے کام نہیں ہوگا، صرف یہ کہنے سے کام نہیں ہوگا کہ ظالم حکومت ہے اور کل ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، حکومت بدل جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس بات کو یقینی جان لیجئے، حکومت یہ رہے یا کوئی اور آ جائے، مسلمانوں کے جو حالات ہے، دیش کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، اس میں زیادہ تبدیلی آنے والی نہیں ہے جب تک خود ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک خود ہم تمام میدانوں میں کام کرنے کے لیے فکر پیدا نہیں کریں گے۔ گراؤنڈ پر کام کرنا ہوگا، زمینی سطح پر کام کرنا ہوگا، اور جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے معاشرہ میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہوگا، ہمیں ان کو ہمت دینی ہوگی، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا۔ ایک مسلمان کو ایک شخص مارتا ہے، اس کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، اور وہ مارنے والا اس کی ویڈیو بناتا ہے، وہ فیس بک پر آ کر کے اس کو لائیو کرتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے؟ آج کے دور میں بڑا سے بڑا غنڈہ بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور پر وہ الزام لگاتا ہے، وہ فرنٹ پر نہیں آتا۔ لیکن موجودہ ماحول میں ایک معمولی بھی کسی مسلمان کو مارتا ہے، اس کی وہ ویڈیو بناتا ہے، اس کو انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر پر آ کر پوسٹ کرتا ہے، تاکہ مارا ایک کو جائے لیکن 30 کروڑ مسلمانوں پر اس کا اثر پڑے، ہر کوئی ڈرے، ہر کوئی خوف زدہ ہو جائے۔ ہمارے نیوز روم میں روزانہ ایسی 2-4-5 ویڈیو آتی ہے جس میں بجرنگ دل کا، VHP کا، اس طرح کی جتنی آرگنائزیشن ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی ورکر کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے اور اس کی دکان کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی مسلمان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم جے شری رام کے نعرے لگاؤ، کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم وندے ماترم گاؤ، اور اس طرح کے الٹے سیدھے جملے کہے جاتے ہیں، کسی کو مارا، کسی کو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی ویڈیو کو یہ پوسٹ کرتے ہیں۔ ان کے جتنے ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ ہیں وہ سب اس پر نیوز بناتے ہیں، ہم لوگ بھی نیوز بناتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیوز اسٹوری کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے تمام مسلمانوں کو ڈرانا، اور جب ہم لوگ اس پر اسٹوری کرتے ہیں، ملت ٹائمز میں خبر آتی ہے، کہیں اور خبر آتی ہے، تو مقصد ہوتا ہے پرشاسن پر دباؤ بنانا کہ پولیس کو ایکشن لینا ہوگا، کارروائی کرنی ہوگی۔ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی ظلم کرتا تھا اس پر FIR درج ہوتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آسام کے ایک چھوٹے سے دیہات میں کسی مسلمان کے گھر پر کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی مولانا کو دینی تعلیم پڑھانے کی وجہ سے، مکتب چلانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو ان کے گاؤں میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا ان کے حق میں بولنے کے لیے، اور وہاں سے فون آتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، پھر اس کی خبر بنائی جاتی ہے، تب کہیں نہ کہیں FIR پولیس درج کرتی ہے۔ ایکشن لینا، گرفتاری کرنا یہ بہت دور کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسے ماحول میں آج کی سچویشن اور صورتحال میں آل انڈیا ملی کونسل، یہاں کے لیڈران اور جتنے دوسرے لوگ ہیں، ان سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر محلہ میں ایک سوشل ورکر پیدا کیا جائے، ایک لیڈر پیدا کیا جائے، ایک YouTube چینل قائم کیا جائے جہاں ہماری آواز اٹھائی جائے، جہاں ہمارے مدعوں پر، مسئلوں پر بات چیت کی جائے، تبھی مسائل حل ہوں گے، ہم عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بقیہ ایسے کتنے لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، ہمیں رہنا ہے، لیکن آج ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، پرابلم کیا ہے، ایشوز کیا ہیں۔ اگر آج ہم اس ایشوز کو سمجھ کر محنت کر لیتے ہیں، آنے والے 100 سالوں کا، 50 سالوں کا خاکہ تیار کر لیتے ہیں، تو یقینی طور پر
ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا فیوچر تابناک ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں آج کے حالات سے سبق سیکھنا ہے، حکومت بدلنے کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، بلکہ خود آپ کو اپنے آپ میں بدلنا ہے۔ حکومت بدلے گی، حالات اور اچھے ہوں گے، مواقع ملیں گے، لیکن جب تک آپ نہیں بدلیں گے مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وقت تنگ ہے اور مجھے نوٹس دے دیا گیا، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔